آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے تھے، تو شروع کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا، پھر دیکھ ادارہ خود بخود بن جائے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت پڑھا رہے تھے تو کسی نے آ کے کہا حضور یہ کس طرح بنانا ہے؟ تو فرمانے لگے میرا کام تو سبق پڑھانے سے ہے، یہ اینٹوں والی بات تو کسی مستری سے پوچھو، مجھے تو کتاب لا کے دو تو میں سبق پڑھاؤں، یہ میری ڈیوٹی، یہ بن جائے گا۔ تو پھر بن گیا نا بڑا کچھ، شاہی مسجد بن گئی نا جی، نظام ہو گیا نا۔ میرے بھائی ارادہ کریں، نوجوان بالخصوص خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے ایک نوجوان نے کہا کہ حضور میرا آج مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا بھی تیرا کس طرح حل ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں آج گیا تھا جنگل میں تو میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، تو میں اب سمجھ گیا ہوں کہ مجھے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے نا جی۔ لوگ ساری رات موبائل پہ اور سارا دن بستر پہ، اور شام کو اگر کبھی ٹائم مل جائے تو پھر کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے۔ اور جن جادو بھی صرف اس آدمی کو ہوتا ہے جو کاہل ہوتا ہے، کرنا کچھ نہیں چاہتا، اس کو پھر کالا جادو ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کام کرنے کا ارادہ کوئی نہیں، اس کو پھر جادو ہو جاتا ہے، وہ پھر بہانے کرتا پھرتا ہے کہ بس میری گردن پکڑی گئی ہے تو میرا سر پکڑا گیا ہے۔ یہ جتنا کام چل رہا ہے نا تویز دھاگے والے جعلی لوگوں کا، یہ سارا کاہلوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ کاہلوں کی جو جماعت ہے نا ساری، یہ ان کو پروموٹ کرتی ہے۔ وہ اماں کو ذہنی طور پر بتا دیتے ہیں کہ بچہ تیرا مجبور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، تیری بہو بالکل کپڑے نہیں دھو سکتی، جھاڑو نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اس پر 6 جلد ہے۔ تو وہ جو بہو ہوتی ہے جو نہیں کام کرنا چاہتی، یا وہ جو بیٹا نہیں کام کرنا چاہتا، وہ اماں کو یقین دلاتا ہے کہ بابا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ نظام ختم ہونے کو تیار ہے۔ ہمیں عادت ہو جائے گی جب مشقت کرنے کی، محنت کرنے کی، تو پھر یہ نظام بڑی جلدی ختم، یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو۔ اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے تجھے جادو کر دیے کسی نے۔ مگر کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے۔ اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملنگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آ گئے، وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا اب سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا۔ ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی، یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے۔ میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے؟ فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی؟ کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا؟ کن چکروں میں پڑ گئے؟ جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ مضبوط رہیں۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، کہہ کا لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے۔ کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے۔ لوگ رستے خالی کرا دیتے۔ ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا۔ اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات۔ تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ، اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو۔
धूप बड़ी सख्त थी, दरख्त के साथ बांध दिया, कहा जा रहा हूं, वापिस आता हूं, अगर शिकार ठीक हो गया तो छोड़ दूंगा, वरना इसे कत्ल कर दूंगा। 2 बंदे उसके सराहने खड़े कर दिए तलवार लेकर के। अब वो बेचारा सुबह से बंधा है, बादशाह चला गया। इत्तेफाक की बात यह कि आज शिकार पहले से भी अच्छा हुआ, खूब हुआ। बादशाह वापस आया, अब ये धूप में बंधा है, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। तंग आमद बजंग आमद, बंदा जब पूरा तंग आए तो फिर जंग भी बड़ी करता है। इसने कहा यार आज मरना तो है, अब मरना सच बोल के। बादशाह ने कहा इसे खोल दो, आज मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे कुछ नहीं कहना, खोल दो। रस्सियां खोल दी तो पता का शख्स कहता है, कहता बादशाह एक बात कर लूं मैं भी, मार तो जाना ही है पर एक बात कर लूं। कहने लगा करो। कहने लगा तुमने सुबह मेरा मुंह देखा था, तुम्हारा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, पर मैंने आज सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया था, तो देखो मेरा बेचारे का क्या हाल हुआ है कि सुबह से यहाँ। अब तुम बताओ मनहूस मैं हूं कि तुम हो, नहूसत मेरे अंदर कि तुम्हारे अंदर। मैं अगर कोई जवान आगे मेरे साथ आके ये बात करता है ना कि भाई फलान हो गया तो मैं बड़ा, तो मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं कहता हूं आप इस उम्र में ये काम करेंगे तो बुजुर्गों को कौन सहारा देगा, ज़ईफ और कमजोरों को कौन उठाएगा। आप इतनी कच्ची बातें करते हैं। और यहाँ पीरों ने भी अजीब तमाशा घड़ा हुआ है, सवेरे 9 बजे बैठ जाते हैं तवीज लिखने। आप कुरान शरीफ का दर्स कब देंगे, आप हदीस पाक कब पढ़ाएंगे, आप इनको उसूल फिक्र कब बताएंगे। पीर सिर्फ दीन का नुमाइंदा होता है जिसने रब रसूल का दीन पढ़ना है और आगे पढ़ाना है, जिसने लोगों को वहां से दीन सीख के आगे सिखाना है। बाकी क्या माना है चीजों का, उसने सिर्फ आसान करके जो हमारे सूफिया ने दिया आगे बात पहुंचाने। दीन सीखने सिखाने का नाम पीरी मुरीदी है, इसका कोई और माना है ही नहीं सिरे से। कहां से आ गई ये सारी चीजें। हदीस सुनिए, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया, गोद में विसाल कर गए साहिबजादे। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं। फरमाते हैं मेरा बेटा गया है, ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है।